نحمده ونصلي على رسول كريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 275 اور 276، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس آیت میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے۔ سود پر ہے جس میں لینے کا مزاج ہے اور کھینچو نکالو سمیٹو، خود غرضی، بخلی اور دوسروں کی مدد تو درکنار۔ اگر کسی ضرورت مند کو قرض بھی دو تو کیا کرو؟ اس پر بھی منافع لو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے، جس میں حق دوسروں کا بھی ہے کہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اسے دو۔ ان سے دلوایا ہے کہ تم دو۔ وہ دین یہ کہاں گوارا کرے گا کہ تم کسی کی صدقے کے طور پر مدد نہیں کر سکتے اور بطور قرض مدد کرتے ہو تو پھر اس قرض پر مزید نفع بھی سمیٹو۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، تو سود کسی بھی طرح اسلام کے مزاج سے موافقت ہی نہیں کھاتا۔ یہ ہمارے دین میں کہیں بھی فٹ ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے مالی معاملات کے اختتام پر سود کی بات کی گئی ہے۔ ربا کے لفظی معنی ہوتا ہے بڑھانا، زیادہ ہونا۔ اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین فکس اضافہ ہے جو فکس ریٹ کے حساب سے اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ معین اضافہ یا فکس ریٹ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی رقم پر وصول کرتا ہے۔ اسی اضافے کا نام ربا ہے، یعنی بڑھی ہوئی رقم۔ حدیث کا مفہوم ہے ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے، یعنی ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر دیا جائے اور اس اضافے کے لیے کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ نہ ہو۔ کرائے پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا یہ سود نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں صرف مال موجود نہیں ہے، چیز بھی موجود ہے اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ سود میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور صرف مال پر، روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا ہے اور قیامت کے دن ربا کھانے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک جنون زدہ شخص ہوگا کہ جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا۔ اس کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں ربا کے بارے میں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا اور نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 کام ایسے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا۔ فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کے مانند تھے اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہیں۔ اسی روایت میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ میں اور جبریل ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں اور کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خور ہے۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، یعنی سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی سود کا گناہ ایک گناہ نہیں ہے، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، وہ اس سود کا ایک حصہ ہے۔ اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھائے، یعنی سود لے، تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہیں جس میں اس کے کبیرہ گناہ کی شدت اور قباحتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ اتنی واضح ہیں کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے۔ سود کی حرمت میں قرآن پاک کی 7 آیات ہیں، 40 احادیث ہیں۔ اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، اور خاص طور پر قرآن میں جب یہ موجود ہو حرم الربا کہ سود حرام ہے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی وہ ربا کی آیت ہے، لہٰذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا کوئی شک و شبہ ہو۔ اور فرمایا احل اللہ الربا وحرم الربا، دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت اور پیسہ دونوں لگتے ہیں، سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں۔ تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے، سود میں صرف پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی رسک نہیں۔ تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، یعنی فکس نہیں ہوتی، جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے، وہ پروفٹ ہی اصل میں سود بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، الا کما یقوم الذی، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس حالت میں ان کا مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو وہ جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو اس حکم کے بعد اس حرکت کا اعادہ کرے پھر وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحو اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر؟ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر۔ اس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی ہے۔ امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جسم کا ایک حصہ بھی متاثر ہو یا بیمار ہو تو باقی جسم کے حصے بھی پھر متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ سود کا نظام انسانوں کے اندر
خود غرضی پیدا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، آپ بغیر کسی معاوضے کے کسی اور کو دے رہی ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اور سود میں آپ دوسرے کا مال ہتھیا رہی ہیں۔ ایک میں دنیا کا وقتی فائدہ ہے، دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاشرے میں سود کو نہیں پنپنے دینا چاہتا، بلکہ مٹا دینا چاہتا ہے، بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے، اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں ہو جاتا، کیونکہ کوئی ضرورت مند قرض لیتا ہے، کسی کو علاج کے لیے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے، تو انسان کو ضرورتوں میں سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسلام کا کیا مزاج ہے؟ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں، صرف اپنے لیے جینا نہیں سیکھیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ امت وسط کی حیثیت سے وہ اپنے اندر ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں۔ کہا یہ کہ وہ اپنوں سے ہی خود غرضی کے ساتھ مال کو کھینچنے لگیں۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخرکار وہ قلت کی طرف جائے گا، یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ سودی کاروبار میں لوگ ایک دم دیوالیاں ہو جاتی ہیں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو کاروبار ان کا ہے وہ بھی جاتا ہے، یعنی سود اصل کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کا لین دین کرے اس نے اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کی۔ اللہ صدقات میں اضافہ کرتا ہے، جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا پھر نظر نہیں آتا، ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام جو قائم ہوا، اس کے نتیجے میں حضرت عمر کے دور میں صدقہ لینے والا کوئی باقی نہ رہا تھا، ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا، پورے معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو، اور بہت زیادہ گناہ گار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو، کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کا جنم دیتا ہے، اور صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسانوں کے اندر قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔